خدا سے ڈرو۔ اس کی چیخیں حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اندھیری کی سیاہی اور بھی گہری ہو گئی جب ایک بھاری وجود نے اسے بستر پر روندنا شروع کیا۔ یہ کوئی ڈراونا خواب نہیں تھا، یہ نوری کی وہ حقیقت تھی جسے وہ ہر ہفتے جھیلتی تھی۔ کمرے کی چٹخنی بے آواز کھلتی، ایک سایہ اندر داخل ہوتا اور اس کی روح تک کو پامال کر جاتا۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کس سے کہتی؟ کون یقین کرتا ایک یتیم بے سہارا لڑکی کا؟ جب وہ وحشی درندہ اپنی ہوس مٹا کر چلا گیا تو وہ ساکت پڑی چھت کو تکتی رہی۔ آنسوں کا سیلاب تھا کہ رخساروں پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے اندر اب کوئی سسکی، کوئی چیخ باقی نہیں بچی تھی، بس ایک خالی پن تھا، ایک گہری خاموشی جو اس کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کبھی وہ ایسی نہ تھی، کچھ سال پہلے وہ نوری تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی، زندگی سے بھرپور، شوق اور چنچل نوری۔ اماں، میرا تو اب اسکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا، کیا کرنا ہے یہ پڑھائیاں کر کے؟ رستے اسکول کا بستہ ایک کونے میں پھینکتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اس کی ماں جو صحن میں روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے غصے سے اسے گھورا۔ پڑھ لکھ کر کچھ کام آ جائے گا، اگر اسی طرح ان پڑھ رہی تو میری طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی۔ تیرے ابا کا خواب ہے تجھے بڑا افسر بنانا۔ اماں، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے یہ موٹی موٹی کتابیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، سیدھی طرح اسکول کا کام کر ورنہ تیرے ابا کو بتاتی ہوں۔ ماں نے چمٹا دکھایا تو وہ خاموشی سے کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اپنے اماں ابا کا بہت شوق تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی اور روز وہ اسکول نہ جانے کی ضد کرتی، روز اس کی ماں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر پڑھنے بٹھاتی۔ پھر ایک دن شہر سے خبر آئی کہ اس کی سگی خالہ جو کافی عرصے سے بیمار تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اماں ابا کو فوراً شہر جانا پڑا۔ نوری، اپنا دھیان رکھنا، ہم کل شام تک آ جائیں گے۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اکیلی گھر پر تھی، دن تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن شام ہوتے ہی اسے وحشت ہونے لگی۔ رات بھر وہ اماں ابا کا انتظار کرتی رہی۔ اگلا دن بھی انتظار میں گزر گیا۔ شام کو جب وہ گاؤں کا چوکیدار بھاگا بھاگا ان کے گھر آیا تو نوری کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ بیٹی، وہ جس بس میں تیرے اماں ابا واپس آ رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، قیامت تھے جو اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس حادثے میں اس کے اماں ابا دونوں ہی چل بسے، وہ تنہا رہ گئی۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنے والدین کے سائے میں دنیا سے بے خبر تھی، آج دنیا کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا باپ اور ماں دونوں بڑی حویلی میں کام کرتے تھے۔ حویلی کی مالکن بھی جان ایک بہت نیک دل اور رحم دل خاتون تھی۔ جب انہیں نوری کی یتیمی کا علم ہوا تو ان کا دل بھر آیا۔ میں اس بچی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں اسے اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں گی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نوری اپنے گھر میں اکیلے رہنے پر باضد تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی نشانیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن گاؤں کی کچھ عورتوں نے اسے سمجھایا، بیٹی، تنہا عورت کا اس ظالم دنیا میں گزارا نہیں۔ بی جان بہت اچھی ہے، ان کے ساتھ چلی جا، سر پر چھت تو ہوگی۔ اس سے روتے ہوئے حویلی کی مالکن کی بات مان لی اور اپنا چھوٹا سا سامان اٹھا کر ان کے ساتھ حویلی چلی گئی۔ حویلی میں اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ وہ حویلی کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی اور وہیں رہتی تھی۔ بی جان اس کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھنا شروع میں تو بہت ٹھیک رہا۔ وہ اپنے غم کو بھلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان دستک دینے لگا۔ حویلی میں موجود بی جان کے بڑے بیٹے کے آوارہ اور بگڑے ہوئے بیٹوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ آتے جاتے اس پر آوازیں کستے، اسے عجیب نظروں سے دیکھتے اور کبھی کبھار جان بوجھ کر اس سے ٹکرا جاتے۔ نوری خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ یہ بات کسی کو بتا کر اپنے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ بی جان کے چھوٹے بیٹے کے بچے بہت سلجھے ہوئے تھے، انہی میں سبحان علی شاہ بھی تھا۔ وہ انتہائی تمیزدار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا اور اس نے کبھی بھی نوری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ حویلی کے ہر ملازم سے عزت سے پیش آتا تھا۔ نوری نوارہ لڑکوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، وہ ان کے راستے میں آنے سے گریز کرتی، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے اس کے سامنے آ ہی جاتے۔ اس کا حویلی میں دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ سنہرے پنجرے میں قید ہو گئی ہے جہاں ہر طرف شکاری گھوم رہے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اصل درندگی تو ابھی شروع ہونی تھی۔ بی جان کے لاڈلے پوتوں کی شرارتیں اب چھیڑ خانی کے حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا تھا، اس کی ہنسی کہیں کھو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک خوف اور ایک انجانی سی التجا تیرتی رہتی تھی۔ ایک دوپہر وہ بی جان کے کمرے میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ بی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نوری بیٹی، تو بہت چپ چاپ ہو گئی ہے، سب خیریت تو ہے؟ نوری کا دل چاہا کہ وہ اپنا سارا حال کہہ سنائے اور رو رو کر بتائے کہ کس طرح ان کے اپنے ہی پوتے اس کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ کیا کہتی؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور شاید الٹا اسی کو حویلی سے نکال دیا جائے۔ جی بی جان، بس اماں ابا کی یاد آتی ہے، اس نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا۔
بی جان نے گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں بیٹی، اللہ تجھے صبر دے۔ اسی وقت حویلی کی پرانی ملازمہ سلمہ بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان ڈیرے پر کام کرنے والی سکینہ کا گاؤں سے فون آیا تھا۔ اس کی ماں بہت بیمار ہے، اسے کچھ دن وہیں رہنا پڑے گا۔ بی جان نے پریشانی سے ماتھے پر بر ڈالے۔ اوہ، اب ڈیرے کا کام کون دیکھے گا؟ مردوں کے کام ہوتے ہیں، کھانا، صفائی۔ اچانک ان کی نظر نوری پر پڑی۔ نوری بیٹی، جب تک سکینہ واپس نہیں آ جاتی کیا تم ڈیرے کا کام سنبھال لو گی؟ زیادہ کام نہیں ہے، بس صبح شام کا کھانا اور صفائی کرنی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ نوری کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈیرا، یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں مردوں کا راج تھا، جہاں شہباز اور اس کے دوست سارا دن محفل جمائے رکھتے تھے۔ یہ حکم اس کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ مجھ پر رحم کرے، مجھے اس آگ میں مت جھونکے، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ بی جان کی محبت اور احساس کے بوجھ تلے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، جی بی جان۔ اگلے دن سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھاری قدموں اور لرزتے دل کے ساتھ وہ ڈیری کی طرف بڑھی۔ ڈیری کی فضا حویلی سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں مردوں کے قہقہوں، حقے کی بو اور ایک عجیب سی وحشت کا راج تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کام شروع کیا۔ اس کی موجودگی ان آوارہ لڑکوں کے لیے تفریح کا نیا سامان بن گئی۔ اب ان کی چھیڑ چھاڑ اور بھی بے باک ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی جب شہباز اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ نوری کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہباز ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ بڑے خاموش رہتی ہوں، حویلی کی نئی پری، ہم سے تو کبھی بات ہی نہیں کرتی۔ راستہ چھوڑیں، مجھے کام۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ شہباز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ کام تو ہوتے رہیں گے، کبھی ہماری طرف بھی دھیان دیا کرو۔ نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے، اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ وہ گڑ گڑائی۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ شہباز، دروازہ کھولو۔ یہ سبحان علی شاہ کی آواز تھی۔ اس کی بھاری اور روبدار آواز سن کر شہباز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے نوری کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر سبحان غصے سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ شہباز کی نظریں جھک گئی۔ سبحان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس شہباز کو اور پھر روتی ہوئی نوری کو دیکھا۔ نوری کو موقع ملتا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس واقعے کے بعد کئی دن سکون سے گزرے۔ شہباز تو کیا، کسی بھی لڑکے نے اس سے اتنی ہمت نہیں کی تنگ کرنے کی۔ سبحان علی شاہ نے اس سے اس واقعے کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن نوری جانتی تھی کہ یہ اس کا روب تھا جس نے اسے بچایا تھا۔ اس کے دل میں سبحان کے لیے عزت اور ایک انجانا سا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ شکر گزار تھی کہ حویلی میں کوئی تو تھا جس سے یہ درندے خوف کھاتے تھے۔ اسے لگا شاید برا وقت گزر گیا ہے۔ وہ اس رات اپنے کمرے میں لیٹی تھی، دن بھر کی تھکن سے چور۔ اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ آدھی رات کو ایک آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ اس کے کمرے کی چٹخنی گھومنے کی ایک بے حد مدھم آواز آئی، جیسے کوئی ماہر ہاتھوں سے اسے باہر سے کھول رہا ہو۔ اس کا پورا وجود خوف سے برف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی یا کچھ سمجھ پاتی، دروازہ کھلا اور ایک سایہ بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ پر اس طرح سے ہاتھ رکھا کہ اس کی چیخ کو اس کے حلق میں ہی دبا گیا۔ اندھیرا، خاموشی اور ٹوٹے ہوئے وجود کا کر۔ جب وہ سایہ اس کی روح کو رون کر اس پراسرار طریقے سے واپس چلا گیا جس طرح آیا تھا، تو نوری ایک زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑی رہی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب چڑیوں کی چہچہاہٹ گونجی تو نوری کو لگا جیسے یہ آوازیں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہی نوری تھی، لیکن آج میں آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک گہری وحشت اور بے بسی نے لے لی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے ماتھے پر ایک اندیکھا داغ لگا دیا گیا ہے جسے وہ ساری زندگی چھپا نہیں پائے گی۔ اس دن سے وہ ایک جلتی پھرتی لاش بن گئی تھی۔ وہ چپ چاپ حویلی کے کام کرتی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا تھا۔ ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر سائے سے ڈر جاتی۔ اگر یہ ایک دفعہ ہوتا تو شاید وہ اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی قسمت میں تو اذیت کا لامتناہی سلسلہ لکھا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی رات اس بہر اس کے مقفل دروازے کی چٹخنی بے آواز گھومی۔ وہی سایہ دوبارہ اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ وہ چیخی، چلائی، اس نے مزاحمت کی، لیکن اس اندھیرے اور طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اس کے آگے گڑ گڑائی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن ان سسکیوں اور التجاؤں کا اس پتھر دل انسان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب یہ ہر ہفتے کا معمول بن گیا۔
ہر ہفتے ایک رات اس پر قیامت بن کر ٹوٹتی۔ دن کے اجالے میں وہ سب کے سامنے ایک عام ملازمہ ہوتی اور رات کے اندھیرے میں وہ کسی کی ہوس کا نشانہ بنتی۔ اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے بہت دور بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی ایک یتیم اور تنہا لڑکی کے لیے دنیا کتنی خطرناک ہے۔ وہ کہاں جاتی؟ یہاں تو سر پر چھت تھی، باہر تو وہ بھی نہ ہوتی۔ اس نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، سب اس کو بد کردار کہیں گے۔ اس کے ماں باپ نے جس عزت کی زندگی گزاری تھی وہ ان کے مرنے کے بعد اس پر داغ نہیں لگا سکتے تھے، اسی لیے اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اپنی روح پر لگنے والے زخموں کو خاموشی سے سہتی رہی۔ کچھ ہفتوں بعد گاؤں سے سکینہ واپس آ گئی۔ بی جان نے نوری کو ڈیرے کے کام سے ہٹا کر واپس حویلی کے اندرونی حصے میں بھیج دیا۔ نوری نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے معصوم دل نے یہ گمان کر لیا کہ شاید وہ درندہ ڈیرے پر آنے والا کوئی شخص تھا، اور اب جب وہ حویلی کے اندر محفوظ حصے میں واپس آ گئی ہے تو شاید یہ عذاب ٹل جائے۔ یہ امید اس کے ڈوبتے ہوئے دل کے لیے تنکے کا سہارا تھی، لیکن اس کی امیدیں جلد ہی دم توڑ گئی تھیں۔ حویلی واپس آئے اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہر صبح اس کا سر چکراتا، متلی کی لہریں اس کے اندر سے اٹھتی اور اسے کچھ کھایا پیا ہضم نہ ہوتا۔ وہ دن بدن کمزور اور زرد پڑتی جا رہی تھی۔ سلمیٰ بوا نے کئی بار اسے ٹوکا، ارے نوری کیا ہوا ہے تجھے؟ سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے۔ وہ ہر بار کمزوری کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی، لیکن وہ کب تک چھپاتی؟ ایک دن وہ بی جان کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر گھوما اور ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ بی جان بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہوا بیٹی؟ تیرا تو رنگ بالکل پیلا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ تجھے تو بخار بھی لگ رہا ہے۔ نہیں بی جان، بس کمزوری ہے۔ نوری نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چپ کر، میں آج ہی تجھے سلمیٰ کے ساتھ شہر ڈاکٹر کے پاس بھیج رہی ہوں، کوئی بیماری پالنے کی ضرورت نہیں۔ بی جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نوری کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، بس ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بی جان کو منع نہ کر سکی۔ شہر کے چھوٹے سے کلینک میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ سلمیٰ بوا اس کے ساتھ بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اس عمر کی خاتون ڈاکٹر نے نرمی سے اس کا معائنہ کیا، اس سے کچھ ایک سوالات پوچھے جن کا نوری نے سر جھکا کر بمشکل جواب دیا۔ معائنہ مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی اینک اتاری اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور سلمیٰ بوا کی طرف دیکھ کر بولی کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ سن کر نوری اور سلمیٰ بوا دونوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن ڈاکٹر کا اگلا جملہ وہ تھا جس نے نوری کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ڈاکٹر نے نوری کی ویران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ ڈاکٹر کی الفاظ نوری کے لیے زندگی کا نہیں موت کا پیغام تھے۔ اس کے کانوں میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کلینک کے بستر پر تھی اور سلمیٰ بوا اس کے سر پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، لیکن سلمیٰ بوا کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں، ایک عجیب سی نفرت اور حقارت تھی۔ واپسی کا سارا راستہ قیامت خیز خاموشی میں گزرا۔ نوری پچھلے سیٹ پر بیٹھی روتی رہی اور سلمیٰ بوا آگے بیٹھی پتھر بنی رہی۔ نوری جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سلمیٰ بوا جو بی جان کی دہائیوں پرانی وفادار ملازمہ تھی، اس راز کو راز نہ رکھنے دی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، سلمیٰ بوا اسے وہیں چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نوری وہیں ذہن میں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے پیروں میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک ملازمہ نے آ کر اسے کہا، بی جان تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ لرزتے قدموں سے بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں بی جان اپنی کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ ممتا بھری چمک نہیں بلکہ آگ کے شعلے دہک رہے تھے۔ کیا یہ سچ جو سلمیٰ کہہ رہی ہے؟ بی جان کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ نوری نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن الفاظ کی جگہ صرف ایک سسکی نکلی۔ وہ ان کے قدموں میں گر پڑی۔ بی جان، خدا کے لیے میری بات تو سنیں، میں بے قصور؟ بی جان غصے سے چیخیں، اور یہ بچہ، یہ کس بے گناہی کا ثبوت ہے؟ انہوں نے نفرت سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تیرے باپ کو اپنا بھائی سمجھا تھا، کتنا نیک اور پارسا انسان تھا وہ، اور تم نے اس کی عزت، اس کی نیکی سب خاک میں ملا دی۔ بد کردار لڑکی، ہماری چھت کے نیچے رہتے ہوئے تم یہ گل کھلاتی رہی۔ نہیں بی جان، خدا کی قسم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ رو رو کر اپنی صفائیاں دینا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح ہر ہفتے ایک درندہ اس کی عزت تار تار کرتا ہے، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی۔ کسے بتاتی؟ کون یقین کرتا؟ بس بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔
میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی، میری بھی جوان پوتیاں ہیں اس حویلی میں تمہارا گندا سایہ بھی ان پر نہیں پڑنے دوں گی۔ تم جیسی لڑکیاں ہی اچھی بھلی شریف زادیوں کو خراب کرتی ہیں۔ انہوں نے ملازم کو آواز دی، اسلم اس لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی سے باہر نکال دو، اس کا سامان بھی باہر پھینک دو، آئندہ یہ حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ یہ حکم نہیں تھا، بجلی تھی جو نوری پر گری تھی۔ وہ بی جان کے پاؤں پکڑ کر روتی رہی، مجھ پر رحم کریں بی جان، میں کہاں جاؤں گی، اس دنیا میں میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن بی جان کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، انہوں نے اپنا پاؤں چڑھا لیا اور منہ پھیر لیا۔ اسلم نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ اسے بغیر کسی سامان کے حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ سارا دن وہ اس دروازے کے باہر بیٹھی روتی رہی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ اسی حالت میں گاؤں کی سنسان سڑک پر بے مقصد چلنے لگی۔ آنسو اس کے رخسانوں پر بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال تھا، میرا کیا قصور تھا؟ اچانک دو آدمیوں کے قہقہے نے اسے چونکا دیا۔ دو نشے میں دھت شرابی اس کی طرف آ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ ارے واہ، رات کے اندھیرے میں یہ پری کہاں سے آ گئی؟ ایک نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ نوری کا خوف سے خون خشک ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی تو دوسرے نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ اسے ہاتھ لگاتے ایک تیز روشنی نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی تیز رفتاری سے آ کر ان کے پاس رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے سبحان علی شاہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شرابیوں کی ٹانگیں کانپ گئیں اور وہ سر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ سبحان نے ایک نظر نوری کی حالت پر ڈالی۔ اس کے بکھرے بال، آنسوؤں سے تر چہرہ اور آنکھوں میں بے بسی اور وحشت دیکھ کر اس نے کچھ کہے بغیر گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا۔ نوری جو پہلے ہی غم اور خوف سے نڈھال تھی، سبحان کے اس طرح گاڑی میں بٹھانے پر پھٹ پڑی۔ اس کا سارا سب ٹوٹ گیا۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے مر جانے دیں، تم لوگوں نے مجھے جینے کے قابل تو چھوڑا نہیں۔ نوری کی آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، بس خاموشی سے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ باہر رات کی سیاہی اور اندر گاڑی میں ایک لڑکی کے ٹوٹے ہوئے وجود کا کرب تھا۔ جب نوری کی سسکیاں کچھ تھمی تو سبحان کی بھاری آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اب بتاؤ ہوا کیا؟ اس کی آواز میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی کوئی نرمی۔ یہ ایک حکم تھا، ایک مطالبہ تھا کہ اسے سچ بتایا جائے۔ نوری نے آنسوؤں سے بھرا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ آپ بھی تو انہی میں سے ہیں، آپ سب ایک جیسے ہیں۔ اس کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ سبحان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ اگر میں بھی ان جیسا ہوتا تو تمہیں دو کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا۔ میں نے تم سے سچ پوچھا ہے نوری، شروع سے لے کے آخر تک مجھے ہر بات جاننی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ نوری کو لگا کہ وہ مزید کچھ چھپا نہیں سکتے۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اس کی کہانی سننے کو تیار تھا۔ اس کے اندر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ پہلے تو اس کی آواز لڑکھڑائی، الفاظ ٹوٹتے رہے، لیکن پھر ایک سیلاب تھا جو امڑ آیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بولتی رہی اور سبحان پتھر کا بت بنا اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑے سنتا رہا۔ نوری نے دیکھا کہ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی رگیں تن گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد خطرناک آگ دہک رہی تھی۔ جب نوری اپنی بات ختم کر کے خاموش ہوئی تو گاڑی میں ایک طویل خوفناک سناٹا چھا گیا۔ نوری کو لگا کہ اب سبحان اسے نفرت سے دیکھے گا اور گاڑی سے اتر جانے کا کہے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بغیر ایک لفظ کہے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے اسے شہر کی طرف موڑ دیا۔ نوری نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سبحان نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس کی آواز دبی دبی لیکن فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ تمہیں تمہاری عزت واپس دلانا۔ اسے سیدھا شہر کے قاضی صاحب کے پاس لے گیا۔ رات کے اس پہر قاضی صاحب کو جگایا گیا۔ سبحان نے فون کر کے اپنے دو بھروسے مند دوستوں کو بھی وہاں بلا لیا جو گواہ بن سکیں۔ نوری سکتے کے عالم میں تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ سڑک پر بے یار و مددگار تھی اور اب وہ قاضی صاحب کے سامنے دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے جب اس سے نکاح کے لیے پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ بس حیرت سے سبحان کو دیکھتی رہی۔ سبحان نے نرمی سے اس کا نام لیا، نوری۔ اس کی آواز میں پہلی بار نوری کو ایک مان اور تحفظ کا احساس ہوا۔ قبول ہے، ایک سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ نکاح کے بعد سبحان سے واپس گاؤں کی طرف لے آیا، لیکن حویلی کے بجائے اس نے گاڑی گاؤں سے باہر اپنے ذاتی ڈیرے پر روکی۔ یہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا۔ آج رات تم یہیں رہو، یہاں تم بالکل محفوظ ہو، اس نے نوری کو اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ نوری اب بھی اپنی قسمت پر حیران تھی۔
وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس پر اس طرح سے مہربان ہو سکتی ہے۔ وہ شخص جسے وہ حویلی کا سب سے سلجھا ہوا اور عزت دار فرد سمجھتی تھی، آج اس کا محافظ، اس کا شوہر بن چکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ سبحان نے دروازے سے نکل کر پلٹ کر پہلے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غصہ اور ایک نیازم تھا، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ اس حویلی کی اور شاہ خاندان کی عزت پر ایک بدنما داغ ہے، اور اس داغ کو مٹانا میری ذمہ داری ہے۔ تم اب سبحان علی شاہ کی بیوی ہو، تمہاری عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے اب ہر شخص کو 1000 بار سوچنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے آخری جملہ کہا جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا، آرام کرو، صبح ہم حویلی چلیں گے۔ اگلی صبح جب نوری کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اجنبی کمرہ، خاموشی اور بستر کی نرمی، پھر پچھلی رات کے واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ سڑک پر بے بسی، شرابیوں کا خوف، سبحان کا آنا اور پھر نکاح۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی اب سبحان علی شاہ کی بیوی تھی؟ ایک بے نام یتیم لڑکی جس پر بدکرداری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا، اب اس حویلی کی سب سے طاقتور اور عزت دار شخص کے نکاح میں تھی۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جسے دیکھنے کی اس نے کبھی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور امید کی ایک ملی جلی لہر اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سبحان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک واضح عزم نظر آ رہا تھا۔ تیار ہو جا، ہمیں حویلی جانا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ گاڑی میں حویلی کی طرف جاتے ہوئے نوری کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی امتحان گاہ میں جا رہی ہے۔ حویلی کا بڑا آہنی دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہی جگہ جہاں سے کل رات اسے جانور کی طرح ہانک دیا گیا تھا، آج وہ ایک نئے روپ میں داخل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، سبحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس میں دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ اس نے نوری کو سہارا دیا اور اسے لے کر حویلی کے مرکزی صحن کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا۔ کام کرتے ملازم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے اور بے یقینی سے بھٹی ہوئی تھیں۔ سرگوشیوں کا ایک طوفان اٹھا جو جلد ہی حویلی کے مکینوں تک پہنچ گیا۔ صحن میں سب سے پہلے شہباز اور ان کے بھائی نظر آئے جو قہقہے لگا رہے تھے۔ نوری کو سبحان کے ساتھ دیکھتے ہی ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان کے پیچھے ان کے والدین اور پھر آخر میں بی جان اپنے کمرے میں غصے سے بھری ہوئی باہر آئی تھی۔ سبحان بی جان کی آواز پورے ذہن میں گونجی، یہ کیا بے غیرتی! اس بد کردار لڑکی کو تم دوبارہ اس حویلی کی دہلیز کے اندر کیسے لائے جسے میں نے خود نکالا تھا؟ شہباز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے کہ بڑی بی کا بھی دل آ گیا تھا اس پر۔ پہلے کا کوئی اور کچھ کہتا، سبحان کی گرجدار آواز نے سب کچھ ساکت کر دیا۔ خاموشی اس کا غصہ ایسا تھا کہ شہباز کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ سبحان نے نوری کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ نوری ہے میری بیوی، سبحان علی شاہ کی عزت۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آج کے بعد اس حویلی میں اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر کسی نے اس کی شان میں گستاخی کی تو اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ صحن میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ یہ خبر سب پر بجلی بن کر گری تھی۔ بی جان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سب سے فرما بردار پوتے نے ان کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ سبحان اب اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف مڑا۔ اس کی نظریں شہباز پر گڑی ہوئی تھی۔ اور تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ایک معصوم لڑکی کو اپنی غلیظ حرکتوں سے اتنا تنگ کیا کہ اس کی زندگی عذاب بن گئی۔ پھر اس نے بی جان کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی شامل تھا۔ بی جان، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے صرف کہانی کا ایک رخ سنا اور دوسرا مظلوم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ آپ نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ بی جان غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر نکاح کر کے آج میرا سر جھکا دیا سبحان۔ تم نے اس خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ میرے لیے یہ لڑکی اس گھر کا حصہ نہ تھی، نہ کبھی ہوگی۔ یہ اب میرا مسئلہ ہے کہ میں اسے اس گھر میں اس کا مقام اور عزت کیسے دلاتا ہوں۔ سبحان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ذمہ داروں کو ان کے کیے کی سزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس نے آخری بار اپنے بھائیوں کو تنبیہانہ نظروں سے گھورا اور نوری کا ہاتھ پکڑے اسے حویلی کے اپنے حصے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، لیکن پیچھے صحن میں ایک طوفان چھوڑ گئے۔ سب دنگ تھے اور شہباز کے چہرے پر خوف اور پشیمانی کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔
جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن یہ جنگ حویلی کے باہر نہیں، اس کی اپنی دیواروں کے اندر لڑی جانی تھی۔ حویلی میں نوری کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اب وہ ملازمہ نہیں، زبان علی شاہ کی بیوی تھی، لیکن یہ صرف ایک نام کا رشتہ تھا۔ حویلی کی دیواریں آج بھی اس کے لیے اجنبی تھیں اور مکینوں کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت واضح تھی۔ بی جان نے سبحان سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کا وجود تو سرے سے تسلیم کرنے سے ہی انکاری تھی۔ نوری سارا دن سبحان کے حصے کی حویلی میں قیدی کی طرح رہتی۔ سبحان اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی کی دیوار حائل تھی۔ نوری اس شخص کی شکر گزار تھی جس نے اسے نام اور تحفظ دیا، لیکن اس کے دل و دماغ پر چھایا خوف کم نہیں ہوا۔ راتیں سب سے زیادہ خوفناک تھیں، گو کہ اب سبحان اس کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوتا، لیکن ہر آہٹ پر اس کی نیند ٹوٹ جاتی۔ اسے لگتا جیسے وہی ساتھ دوبارہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ وہ اکثر نیند میں ڈر کر اٹھ بیٹھتی اور سبحان اسے تسلی دیتا کہ ڈرو مت نوری، میں یہی ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سبحان جانتا تھا کہ صرف تسلیاں کافی نہیں، جب تک اصل مجرم کو وہ بے چہرہ درندہ پکڑا نہیں جاتا، نوری کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس نے حویلی میں رہتے ہوئے خاموشی سے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے۔ اس کی عقابی نظریں ہر وقت اپنے چچا زاد بھائیوں، خاص پر شہباز کا طواف کرتی۔ نکاح والے دن کے بعد سے شہباز کے رویے میں ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ اب نوری کے سامنے آنے سے کتراتا تھا، اور جب بھی سبحان سے اس کا سامنا ہوتا وہ نظریں چرا لیتا۔ سبحان کو یقین تھا کہ مجرم انہی میں سے کوئی ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو اس درندے کو اس کی مان سے باہر نکالنے کے لیے ضروری تھا۔ ادارے کی ایک شام اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر نوری کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن سبحان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ بی جان اور اس کے چچا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن شہباز اور اس کے بھائیوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جسے سبحان نے نوٹ کر لیا۔ رات کو جانے سے پہلے وہ نوری کے پاس آیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا نوری، میں حویلی میں ہی رہوں گا، تم بس ہمت رکھنا اور دروازہ اندر سے ویسے ہی بند کرنا جیسے روز کرتی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج رات اس کا کھیل آخری دن ہے۔ نوری کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن سبحان کے لہجے میں جو اعتماد تھا اس نے اسے ہمت دی۔ سبحان کے جانے کے بعد حویلی پر ایک بھیانک سناٹا چھا گیا۔ نوری نے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ کر سانس روکے آنے والے لمحوں کا انتظار کرنے لگی۔ ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوا اور پھر اسے وہی مانوس خوفناک آواز سنائی دی، اس کے کمرے کے مقفل دروازے کی چٹخنی کے ساتھ کسی باریک تار کی چھیڑ چھاڑ کی آواز، اور پھر ایک ہلکا سا کلک۔ دروازہ بے آواز کھلا اور ایک سیاہ سایہ اندر داخل ہوا۔ نوری نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سایہ کسی ماہر شکاری کی طرح دبے پاؤں اس کے بستر کی طرف بڑھا۔ نوری کو لگا کہ آج اس کی روح جسم سے نکل جائے گی۔ وہ شخص اس کے بستر کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس پر جھکا، اور اسی لمحے کمرے کی بتی جل اٹھی۔ کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا اور اس روشنی میں بستر کے پاس کھڑے وجود کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ شہباز تھا۔ اس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی روشنی جلی اور اس نے کمرے کے کونے میں کھڑے سبحان علی شاہ کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مسکراہٹ کی جگہ شدید خوف اور دہشت نے لے لی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا، دروازے سے سبحان کے 2 وفادار ملازم اندر داخل ہوئے اور اس کا راستہ روک لیا۔ نوری نے جب اپنے سامنے اپنے اصل مجرم کو دیکھا تو اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ یہ صرف خوف کی چیخ نہیں تھی، یہ اس اذیت کی چیخ تھی جو اس نے مہینوں تک جھیلی تھی۔ شہباز بوکھلا کر بولا، سبحان بھائی، یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں تو بس… چپ رہو سبحان کی آواز شیر کی دھاڑ کی طرح گونجی۔ وہ آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا اس نے ایک بھرپور گھونسا شہباز کے جبڑے پر رسید کیا، جو شہباز لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ سبحان نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، اس درندے کو اٹھاؤ اور گھسیٹ کر بڑے دالان میں لے چلو، آج پوری حویلی کے سامنے انصاف ہوگا۔ وہ شہباز کو گھسیٹ کر لے گئے اور سبحان کانپتی ہوئی نوری کی طرف مڑا۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں نوری کے لیے غصے یا سنجیدگی کی جگہ خالص ہمدردی اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے کوٹ اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ اب تمہیں مزید ڈرنے کی ضرورت نہیں نوری، اس نے آہستہ سے کہا، آج حساب کا دن ہے۔ سبحان کے حکم پر اس کے ملازم شہباز کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے دالان میں لے آئے۔ شہباز کی مزاحمت اور چیخو پکار نے آدھی رات کو سوئی ہوئی حویلی کو جگا دیا۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں سے نکل آئے۔ شہباز کے والدین، اس کے بھائی، حویلی کے دوسرے مکین دالان میں جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر حیرت، خوف اور پریشانی کے تاثرات تھے۔
شور سن کر آخر میں بی جان بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر شدید برہمی تھی۔ یہ کیا شور شرابہ ہے؟ آدھی رات کو کون مر گیا حویلی میں؟ انہوں نے جب اپنے لاڈلے پوتے شہباز کو اس حالت میں دیکھا کہ جو فرش پر گرا ہوا ہے، اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کی ہمت ہوئی میرے پوتے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اسی لمحے سبحان دالان میں داخل ہوا۔ اس نے نوری کے شانوں پر اپنا کوٹ ڈالا ہوا تھا اور اسے اپنے پیچھے حفاظتی حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کانپتی ہوئی سہمی ہوئی نوری کو وہاں دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے۔ شہباز کا باپ جو سبحان کا تایا تھا غصے سے آگے بڑھا۔ سبحان، ہوش میں تو ہو تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اس بازاری لڑکی کے لیے؟ سبحان نے ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کی نظریں سیدھا بی جان پر مرکوز تھیں۔ اس کی آواز میں ایسی ٹھنڈی اور بے رحم سختی تھی کہ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بی جان، آپ انصاف کی طلبگار تھی نا، اور آپ کو ثبوت چاہیے تھا، تو یہ رہا آپ کا مجرم اور یہ رہی مظلوم۔ اس نے ایک ہاتھ سے شہباز کی طرف اور دوسرے سے اپنے پیچھے کھڑی نوری کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پھر سب کے سامنے تفصیل بتانا شروع کی کہ کس طرح اس نے شہر جانے کا جھوٹا ڈرامہ کیا اور کیسے یہ درندہ شہباز نوری کو اکیلا سمجھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ایک لفظ سچا اور کاٹ دار تھا۔ شہباز نے زمین پر پڑے پڑے چیخنا شروع کر دیا۔ دادی جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب کچھ اس لڑکی کی چال۔ اس نے سبحان بھائی کو میرے خلاف بھڑکا دیا، اس نے مجھے پھنسایا۔ اب سب کی نظریں بی جان پر تھیں، حویلی کی سب سے بڑی اور سب کی بزرگ۔ ان کا فیصلہ حتمی تھا۔ بی جان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ وہ اپنے سامنے زمین پر گرے گڑ گڑاتے ہوئے پوتے کو دیکھتی، پھر سبحان کے غصے سے بھرے سچے چہرے پر نظر ڈالتی، اور آخر میں ان کی نظریں نوری پر جا کر رک جاتی، جس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ رہی تھی اور چہرے پر مہینوں کی اذیت رقم تھی۔ سچ اور جھوٹ آئینے کی طرح صاف تھا، لیکن بی جان کے لیے قبول کرنا کسی بھی طرح آسان نہیں تھا۔ یہ ماننے کا مطلب تھا کہ ان کا لاڈلا پوتا ایک بھیڑیا ہے، اور یہ تسلیم کرنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے نوری کے ساتھ شدید ناانصافی کی۔ ان کی انا اور اپنے پوتے کی محبت آڑے آ گئی۔ ان کا غصہ سبحان پر نکلا۔ بس کرو سبحان، وہ غصے سے چیخے، کیا تم خاندان کی عزت کو یوں سرعام تماشا بناؤ گے؟ ایک ملازمہ کے لیے تم اپنے بھائی پر الزام لگا رہے ہو۔ سبحان کو اپنی دادی کی اس رد عمل سے شدید دھچکا لگا۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ آپ اپنی آنکھوں پر محبت کی پٹی اتار کر دیکھیں تو صحیح۔ لیکن بی جان کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے ملازموں کو حکم دیا، اٹھاؤ شہباز کو یہاں سے اور اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، اور آئندہ اس حویلی میں اس طرح کا کوئی تماشا نہ ہو۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ سچائی پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش تھی۔ سبحان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہباز کا راستہ روک لیا۔ یہ کہیں نہیں جائے گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو میں کروں گا۔ آج سے شہباز اور اس کے آوارہ بھائیوں کا حویلی میں اس حصے میں داخلہ بند ہے۔ پھر وہ بھی بی جان کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ رہی بات نوری کی، تو وہ کوئی ملازمہ نہیں، اس گھر کی بہو ہے، اسے اس کا پورا حق، مقام اور عزت ملے گی۔ بی جان کے لیے نافرمانی ناقابل برداشت تھی۔ تم نے میری بات رد کر کے میرے سفید بالوں کی لاش نہیں رکھی سبحان۔ جب تک یہ لڑکی اس گھر میں ہے اور تم اس کی طرفداری کر رہے ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر بی جان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کے پیچھے شہباز کے والدین بھی اپنے بیٹے کو سہارا دے کر لے گئے۔ جاتے ہوئے سبحان کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دالان خالی ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک بٹے ہوئے خاندان کی کہانی چھوڑ گیا۔ سبحان اور نوری اکیلے رہ گئے۔ سبحان نے سچ تو ثابت کر دیا، لیکن اس کی قیمت اسے اپنی دادی کی ناراضگی کی صورت میں چکانی پڑی۔ اس نے گہری سانس لی اور نوری کی طرف مڑا، جو خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بس اس کا میدان بدل گیا۔ حویلی میں زندگی ایک عجیب ڈگر پر چل پڑی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے دو دنیایں آباد تھیں۔ ایک دنیا بی جان اور ان کے بڑے بیٹے کے خاندان کی، جہاں خاموش ناراضگی اور تناؤ کا راج تھا، تو دوسری دنیا سبحان اور نوری کی تھی، جہاں ایک خاموش رشتے میں احترام اور اپنائیت دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی۔ سبحان نے نوری کو مکمل طور پر اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے حویلی کے ملازموں کو سخت ہدایت کر دی تھی کہ چھوٹی بیگم کی عزت اور آرام کا پورا خیال رکھا جائے۔ شروع میں تو سب نے ہچکچاہٹ دکھائی تھی، لیکن سبحان کے روب اور دبدبے کے آگے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے حکم کو ٹال سکے۔ نوری اب صرف نوری نہیں تھی، وہ سبحان علی شاہ کی بیوی تھی۔ یہ نام ہی اس کی سب سے بڑی ڈھال تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ سبحان نے اپنی دادی سے تعلق ختم نہیں کیا۔ ان کی ناراضگی کے باوجود روز صبح ان کے دروازے پر سلام کرنے جاتا، چاہے جواب نہ بھی ملے۔ وہ ان کی دوا اور کھانے کا خیال رکھتا، چاہے وہ کسی اور کے ہاتھ سے ہی منگواتی۔ وہ اپنی محبت اور فرض سے بی جان کے پتھر دل پر دستک دیتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دادی ضدی تھی، مگر نا انصاف نہیں تھی۔
دوسری طرف نوری کے وجود میں بھی ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ سبحان کے دیے ہوئے تحفظ اور عزت نے اس کے اندر کے خوف کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اور سبحان کے کمروں کو گھر بنانا شروع کر دیا، اس کا خیال رکھتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ ان کی درمیانی باتیں کم ہوتی لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور قدردانی کا رشتہ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نوری کی حیثیت بھری زندگی میں سبحان ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھا، اور سبحان کے اصولوں بھری زندگی میں نوری ایک ذمہ داری تھی جسے وہ محبت سے نبھا رہا تھا۔ بی جان جو اپنی انا کے قید میں تھی، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سبحان کو یاد کرتی تھی، اس کی باتیں، اس کا خیال رکھنا، سب کچھ۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دوسرے پوتوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ شہباز والے واقعے کے بعد وہ اور بھی بے لگام ہو گئے تھے۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتے، لوگوں سے بدتمیزی کرتے، حویلی کی ملازموں پر روب جماتے۔ اصل حقیقت تو اس دن کھلی جب گاؤں کے چند لوگ شکایت لے کر حویلی آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بی جان کے پوتے کامران نے کسی غریب کسان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہے۔ بی جان نے جب کامران کو بلا کر سختی سے پوچھا تو بغیر کسی شرمندگی کے صاف جھوٹ بول دیا۔ دادی جان، یہ سب لوگ جھوٹے ہیں، یہ ہماری زمینیں ہتھیانا چاہتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں وہی ڈھٹائی اور آنکھوں میں وہی بے شرمی تھی جو اس دن شہباز کی آنکھوں میں تھی۔ آج پہلی بار بی جان کے دل پر چوٹ لگی۔ انہوں نے اپنے پوتے کی آنکھوں میں سچائی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے یاد آیا کہ کس طرح سبحان نے کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں میں محبت کی پٹی اتار کر دیکھیں تو صحیح۔ اسی رات انہوں نے سلمہ بوا کو بھیجا کہ وہ گاؤں جا کر اصلیت کا پتہ کرے۔ سلمہ جو واپس آئی تو اس نے روتے ہوئے بی جان کو بتایا کہ قصور کامران کا ہی تھا۔ اس رات بی جان سو نہ سکیں، انہیں اپنی غلطی کا، اپنی ناانصافی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہیں نوری کا وہ آنسوں سے بھرا معصوم چہرہ یاد آیا جسے انہوں نے بد کردار کہہ کر دھتکار دیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے صرف ایک لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ان کی انا ان کے ضمیر کے بوجھ تلے دب کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ خود اٹھ کر سبحان کے حصے کی حویلی کی طرف چل پڑی۔ ان کے قدم بھاری تھے، دل میں شرمندگی کا طوفان تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سبحان اور نوری برآمدے میں ناشتہ کر رہے تھے۔ انہیں اچانک سامنے دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ سبحان کو لگا شاید وہ آج پھر کسی بات پر ناراض ہونے آئی ہیں، لیکن بی جان کے چہرے پر غصہ نہیں، پچھتاوا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سبحان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دے پتر، میں اندھی ہو گئی تھی۔ پھر وہ نوری کی طرف مڑی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹی، ہو سکے تو اس بوڑھی کو معاف کر دینا، میں تمہاری مجرم ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ نوری کے سر پر رکھے۔ نوری نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سالوں بعد آج حویلی کی فضا میں تناؤ نہیں بلکہ محبت اور پچھتاوے کے آنسوؤں کی نمی تھی۔ ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ سے جڑ رہے تھے۔ بی جان کی معافی مانگنے کے بعد حویلی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ اب نوری پر جان چھڑکتی، وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی، اسے اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلاتی اور سب کے سامنے اسے میری شیرنی بہو کہہ کر پکارتی۔ انہوں نے حویلی کے تمام ملازموں کو اکٹھا کر کے حکم دیا کہ جو عزت سبحان علی شاہ کی ہے وہی عزت اس کی بیوی کی بھی ہے۔ جس نے بھی اس کی بہو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا وہ اس حویلی میں نہیں رہے گا۔ انصاف کا بول بالا ہوا۔ بی جان نے اپنے بڑے بیٹے کو صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو لگام نہیں کس سکتا تو بہتر ہے وہ انہیں کچھ عرصے کے لیے حویلی سے کہیں دور بھیج دے۔ شہباز کو ہمیشہ کے لیے شہر میں کسی رشتہ دار کے پاس بھیج دیا گیا اور اس کے باقی بھائیوں کو بھی سخت تنبیہ کی گئی۔ حویلی کی فضا سے خوف اور سازش کے بادل چھٹ چکے تھے۔ سب سے خوبصورت تبدیلی نوری اور سبحان کے رشتے میں آئی تھی۔ اب جب طوفان تھم چکے تو انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ سبحان نے نوری کو صرف بیوی کا نام ہی نہیں دیا تھا بلکہ اپنی بیوی کے اصل مقام بھی دیا تھا۔ اس کی رائے کو اہمیت دیتا، اسے اپنے کام اور ذمہ داری کے معاملات پر مشورے کرتا، اسے نوری کو دوبارہ پڑھائی شروع کرنے پر بھی آمادہ کیا۔ نوری جسے کبھی کتابوں سے نفرت تھی اب شوق سے پڑھتی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ تعلیم انسان کو کتنا مضبوط بناتی ہے۔ سبحان کی محبت اور عزت اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی تھی۔ وہ وہی سہمی ہوئی خاموش لڑکی نہیں تھی بلکہ شاہ حویلی کی ایک پڑھی لکھی باوقار اور سمجھدار بہو تھی۔ اس کی معصومیت اور خوش اخلاقی نے جلدی سب کا دل جیت لیا۔ کچھ مہینوں بعد حویلی میں وہ خوشی آئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ نوری نے خوبصورت چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچے کی پیدائش نے خاندان کو مکمل طور پر جوڑ دیا تھا۔ بی جان تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کے بیٹے کی خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ ایک شام نوری اور سبحان اپنے کمرے کے جھروکوں میں بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا نوری کی گود میں سو رہا تھا۔ سبحان نوری نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میں وہی نوری ہوں جو کچھ سال پہلے اسکول نہ جانے پر اماں سے ڈانٹ کھاتی تھی۔ سبحان مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم آج بھی وہی معصوم نوری ہو، بس اب تمہاری آنکھوں میں دکھ نہیں، خوشیاں بستی۔ نوری نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟
میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ یہ قسمت نہیں، تمہارے صبر اور تمہاری نیکی کا پھل ہے نوری۔ زبان میں اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم نے بہت دکھ جھیلے لیکن تم نے ہمت نہیں ہاری، اب صرف خوشیاں تمہارا مقدر ہے، تم، میں اور ہمارا بیٹا۔ نوری نے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ باہر چاندنی رات تھی اور اندر ان کی چھوٹی سی دنیا محبت اور سکون سے روشن تھی۔ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی، ایک ایسی قسمت جسے خود اس کے شوہر سبحان علی شاہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی۔